بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو، امید ہے خیریت سے تمام لوگ۔ یہ سیریز جیسے میں بنا رہا ہوں، جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ شخصیت ہیں جو کہ حضور خدمت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے گزرے ہیں، ان کو لے کر کے ان کی ذات پاک کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آج جن شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ان کا نام حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تمام بائیوگرافی جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی میں بتا رہا ہوں آپ کو کتاب معین الاولیاء سے جو لکھی ہوئی ہے حاجی سید نذیر ڈہلوی صاحب دوارا۔ تو انشاءاللہ آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا دیری کیے ہوئے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ کمنٹ اچھے رہیں گے، جن کو یہ چیز اچھی لگی اچھے کمنٹ رہیں گے انشاءاللہ ان کو شاؤٹ آؤٹ میں اگلے ویڈیوز سے دینا شروع کروں گا۔ آج کے ویڈیو کے شاؤٹ آؤٹ یہ رہے، دیکھ لو۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے شروعاتی زندگی میں ایک ٹھگ تھے اور مرو و باور کے بیچ میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ ان تمام کاریوں کو کرنے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے اگر کسی قافلے میں کوئی عورت ہوتی تو لوٹ کے بیچ میں اس کے قریب تک نہ جاتے، اور جس کو بھی لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ راہ خرچ کے لیے ضرور چھوڑ دیتے۔ آپ کی توبہ کا بڑا عجیب قصہ ہے کہ ایک سوداگر مرو سے باور جا رہا تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اپنے ساتھ فوجیوں کا ایک دستہ لے کر چلو، کیونکہ راستے میں فضیل ڈاکے ڈالا کرتا ہے۔ یہ سن کر سوداگر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رحم دل اور خدا ترس آدمی ہے، اس لیے مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں، اور میں اپنے قافلے کے ساتھ فوجیوں کے بجائے ایک قاری یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، اس کو لے کے جانا اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس پر خدا کے کلام کا ضرور اثر ہوگا۔ اس طرح اس سوداگر نے ایک قاری کو اپنے ساتھ لے لیا اور قافلے میں سب سے آگے اس کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا، اور اس کو یہ تاکید کی کہ جب تک یہ قافلہ چلتا رہے تم بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کرتے رہو۔ قاری قافلے کے آگے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے چل رہا تھا کہ یہاں تک کہ قافلہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر فضیل بن عیاض گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اتفاق سے اس وقت قاری سورہ الحدید کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ ذکر الہی اور حق کی طرف سے بھیجے گئے حکموں کے آگے اپنے سروں کو جھکائیں؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو ان کا دل خوف خداوندی سے کانپنے لگا اور وہ بے اختیار ہو کر رونے لگے۔ اس طرح فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر فضل خداوندی چھا گیا، اور اسی وقت انہوں نے لوٹ مار سے توبہ کر لی، اور جن کے مال لوٹے تھے ان کے نام لکھ رکھے تھے۔ کیسے بزرگ دیکھو آپ، ان سب کو ان کا مال واپس کیا اور ان سے معافی مانگ کر ان سب کو اپنے آپ سے راضی کیا، معافی مانگ کر سب کو راضی کیا اپنے ذات پاک سے۔ اس کے بعد آپ مکہ شریف چلے گئے اور ایک عرصے تک وہاں پر عبادت کی، بہت سے اولیاء اللہ سے ملاقات کی اور روحانی علم حاصل کیا۔ وشیش کر کوفہ میں حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرعی علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے بصرہ میں حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی علم حاصل کیا اور ان سے خلافت حاصل کری۔ خلافت ملنے کے بعد آپ پھر مکہ شریف چلے گئے اور وہیں پر ایک گمنام حجرے میں دنیا سے دور بیٹھ کر خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت فضل بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ ہارون رشید کے استاد تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ اگر یہاں پر کوئی مردان خدا ہے تو ان سے ملاقات کی جائے۔ میں سب سے پہلے حضرت عبدالرزاق صنعانی کی خدمت میں خلیفہ کو لے کر پہنچا۔ انہوں نے ہم کو چند نصیحتیں کی۔ اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ اگر کوئی اور بزرگ ہو تو ان سے بھی ملاقات کی جائے۔ میں خلیفہ کو حضرت سفیان بن عینہ کی خدمت میں لے کر پہنچا، مگر خلیفہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ تب ہم حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے پر پہنچے۔ جب دستک دی تو آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا خلیفہ ہارون رشید آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید مطلب اس دور کے خلیفہ، اسلامی سلطنت کے خلیفہ۔ آپ نے جواب دیا کہ میں خلیفہ سے ملنا ضروری نہیں سمجھتا، یعنی اسلام کی بغدور جس شخص کے ہاتھ میں آپ نے اس کو بول دیا کہ میں ان سے ملنا ضروری نہیں سمجھتا، اب اللہ کے
ولی ایسے پہنچے بزرگ، دیکھو آپ اس پر انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا ہر مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھول دیا مگر کمرے کا چراغ بجھا دیا۔ میں نے سوال کیا کہ اندھیرا کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر لوگ مجھے خلیفہ سے ملتے ہوئے دیکھیں گے تو خلیفہ کو میرا عقیدت مند سمجھیں گے اور اس طرح اپنے دنیاوی کاموں کو کرانے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور مجھ کو عبادت الہی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا سبحان اللہ شخصیت آپ دیکھو، ان کا علم، ان کا عقیدہ دیکھو، نسبت دیکھو۔ اس لیے اندھیرے میں ملاقات کرنا اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اندازے سے خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک آہ بھر کر کہا، اس قدر نرم ہاتھ آتش جہنم سے کیسے بچے گا؟ یہ سن کر خلیفہ نے کہا کہ آپ ہی راستہ بتائیں۔ آپ نے کہا، سن لو خلیفہ، خدا نے تم کو یہ حکومت دی ہے، بس تم اپنے سے چھوٹوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا اور اپنے سے جو بڑے ہیں ان کو اپنے بزرگوں کی طرح سمجھنا۔ یہ آپ نے ان کو ہدایت دی۔ آپ کی نصیحتیں سن کر ہارون رشید بہت خوش ہوا اور کہا، اگر آپ کو کسی کا کچھ قرض دینا ہے تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں خدا کا قرض دار ہوں اور اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جاتے وقت سلطان نے آپ کو 1000 دینار کی تھیلی نظر کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تو مجھے بلا میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید بہت رویا اور کہا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک فرشتہ ہے۔ خدا کی محبت آپ کے دل پر اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ اس کی ہر مرضی کو آپ خوشی سے قبول کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جوان لڑکے کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، جو ہو رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس سے ناراضگی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں، کیسی کیسی بزرگان دین شخصیت گزری ہیں سلسلہ چشتیہ میں۔ حضرت ابو علی رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فضیل، یہ ہنسنے کا کون سا وقت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے لڑکے کو جب موت آئی تو خدا اس سے راضی تھا، اب میں کیوں کر خدا کی مرضی کے خلاف وابلہ کروں، کیونکہ جس کام کو خدا نے پسند کیا میں اس میں خوش ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس ارشاد کو بار بار کہتے تھے کہ جس نے حکومت کی وہ خدا کے نزدیک ذلیل ہوا۔ آپ کا وصال مبارک کیسے ہوا وہ بس سنیے آپ۔ روایت ہے کہ جب آپ مکہ شریف میں رہتے تھے، طواف خانہ کعبہ کے وقت ایک قاری نے آپ کے سامنے سورہ فرح کی تلاوت کی۔ آپ نے سن کر ایک نعرہ مارا اور اپنی جان خدا کے سپرد کر دی، خدا کے حوالے کر دی۔ اس طرح 3 ربیع الاول 197 ہجری 197 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے پاس آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ حضرت کے بارے میں آپ کو کچھ تاریخ بتائی تو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا۔ انشاءاللہ اگلے انفارمیٹیو ویڈیو میں بہت جلد ملاقات کریں گے سلسلہ چشتیہ کا، اور جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں جو سیریز بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔